اسی خط کی بنیاد پر اپنے ملک کے سپہ سالار کو الیج کرنا کہ یہ سب ان کے ساتھ مل کر کیا، یہ ڈونلڈ لو اور ان کے اوپر الزام لگانا، پھر اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بالکل اس کے اندر ملوث کرنا. اف اٹ از ناٹ دا رائٹ ورڈ، میں نے سنا اینڈ آئی ایگری ود آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ یہ جو عرف عام میں ایک غلط العام ہمارے پاس آ گیا ہے کہ جب بھی ذکر کرنا ہو سیکورٹی ادارے کا تو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، یہ کوئی آئینی لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، درست ہے بات، مجھے بھی اپنی تصحیح کرنی ہے، لیکن ایک بڑی کنیکشن عمران خان یہ فراہم کرتے تھے، اسی سائفر کی بنیاد پہ فراہم کرتے تھے. اب پھر اس کے بعد ہم نے کچھ پبلک ڈومین میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی ایویڈینشلی ویلیو کیا ہوگی، کورٹ آف لاء میں کیا جائے گی، لیکن کیونکہ میں کوگنیزنٹ نہیں ہوں ایسی ڈیٹیلز کا، لیکن میں نے وہ تفصیلات سنی، اس انکوائری کی ڈیٹیلز کو میں نے دیکھا اور سنا. جو بات میرے سامنے آئی وہ کیا تھی؟ نمبر 1، پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ جب اعظم خان جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، یہ آڈیو لیکس کی صورت، اس پہ ایک مقدمہ آنریبل جسٹس بابر ستار صاحب کی کورٹ میں چل رہا ہے اور اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کس کے پاس صلاحیت ہے، کون کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا. ایون دو آج کے اس آئی ٹی کے ریولوشنائزڈ اور آئی ٹی کے اتنے ایڈوانس دور میں ہمیں پتہ ہے کہ ہیکرز کی ایبلٹی تو اٹس اے کامن ایبلٹی اویلیبل ود سو مینی پیپل ٹوڈے. آپ کو ہیک کر کے وہ سن سکتے ہیں، وہ ہیکرز پوسٹ کرتے ہیں. تو انہی غالباً ہیکرز کی تفصیلات کے ساتھ کل کو اگر کوئی بات اور سامنے آتی ہے کہ اس میں کوئی ایجنسی انوالوڈ ہے یا کوئی اور انوالوڈ ہے تو وہ تو سامنے تفصیلات کورٹ کے فیصلے میں آنی چاہیے. لیکن یہاں پر پبلک ڈومین میں جو بات تھی وہ کیا تھی؟ یعنی یہ سائفر جو تھا، یہ ایک چھوٹی میٹنگ آف دا کیبنٹ کمیٹی جس میں شاہ محمود تھے، جس میں اعظم خان تھے اینڈ فیو ادر کیبنٹ ممبرز جو کہ 4-5 تھے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سائفر میں تو کچھ نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں، چھوڑ دو آپ اس کو منٹس میں ریکارڈ کر لو. یعنی ایک تو وہ ڈاکومنٹ اٹ سیلف ہے، پھر آپ اس کو فیبریکیٹ کر رہے ہیں. تو ابھی یہ اگر یہ چیز تفتیش طلب نہیں ہے تو سپریم کورٹ کیونکہ فائنل کورٹ آف ایڈجوڈیکیشن ہے، اور جیسا میں نے کہا بے حد تعظیم اور بے حد احترام کے ساتھ ہم ان آنریبل ججز کی، جن کے میں قطعی طور پر یہ ایک بڑی حد تک بحث وہ ہے اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں. اور دوسری ریشنل جو مجھے تھوڑی لگی کہ اس پر بات ہونی چاہیے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات پر، تو پھر کیا رول آف لاء کو ایکویٹ کر لیں گے ہم لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ؟ اگر رول آف لاء آپ نے ایک شخص نے ایک جرم کیا ہے اور اس جرم کی تفصیلات ابھی تفتیش طلب ہیں اور اس کے اندر ابھی ایویڈنسز کو ریکارڈ کرنے کے لیے آپ کو فردر اس پرسن کی ضرورت ہو سکتی ہے، پروسیکیوشن اس کو مانگ رہی ہے، اس کی تفصیلات ابھی باقی ہیں، تو پھر غالباً یہ دو باتیں جو ہیں کہ ایک طرف رول آف لاء پہ عمل درآمد، اس کے اوپر آپ نے انشور کرنا ہے رول آف لاء، اینڈ دیٹ اگین از دا سپریم کورٹ جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کیونکہ دیٹ از دا فائنل کورٹ آف ایڈجوڈیکیشن. اور ایک طرف آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی، اور مجھے ایک خوشگوار حیرت بھی ہے کہ چلیں کفر ٹوٹا خدا کر کے ہم تو سمجھے یہ ایک لاڈلے کی بڑی بحث ہے کہ کون لاڈلا ہے. اب مجھے بعض گشت آ رہی ہے کہ جس کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں شاید وہ لاڈلا ہوتا ہے، اور وہی منظور نظر ہوتا ہے جس کے حق میں فیصلے آتے ہیں. تو منظور نظر کس کا؟ آج اگر یہ بات اس کو بغور دیکھا جائے تو ون آف دا ممبر آف دا آنریبل بینچ انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا کہ 2018 کے انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی، رائٹ نہیں تھی. ہم اس کی 4 سال تک دہائی دیتے رہے، کسی جگہ پر وہ بات نہ سنی گئی نہ مانی گئی، کسی نے اس کو تسلیم نہیں کیا، کسی جگہ پر اس کا کوئی آج تک کوئی ریسکیو کسی کورٹ آرڈر سے نہیں آیا. 4 سال تک دہائی دیتے رہے، پارلیمنٹ کے فلور پہ دیتے رہے. اور میں غالباً اس مخوصے میں ہوں آج کہ اگر ایک کرمنل پروسیڈنگ کے کیس میں جس میں قومی اسمبلی تک توڑ دی گئی ہو، اور یہ بحث رہی، میرے اس وقت ہمارے آنریبل لاء منسٹر تھے اعظم تارڑ صاحب، تو میں نے ان سے کہا کہ سر آئی جسٹ وانٹ ٹو ایک شخص ایک جعلی فیبریکیٹڈ جھوٹے خط کے ساتھ سر بمہر لفافے کو اٹھا کے اسمبلی کے اسپیکر کی چیئر پہ بیٹھ کے ان وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن، ان وائلیشن آف دا پروسیجر ووٹ اپون کرائے بغیر
اس اجلاس کو برخاست کر دیتے. تو انہوں نے مجھے کہا یار وہ مقدمہ تو سپریم کورٹ میں گیا. تو میں نے کہا اسی سپریم کورٹ میں آنریبل جسٹس مندوخیل صاحب کا جو اس کے اندر آرڈر کا پارٹ ہے, تو انہوں نے لکھا کہ یہ پریکٹس بڑی خوفناک پریکٹس ہے. چلے باقی جج صاحبان نے تو اپنے آپ کو ریسکیو کیا, سچویشن کو ریسکیو کیا, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے واپس جائیں, یہ فیصلہ غلط تھا. اب جب ایک فیصلہ غلط تھا اور وہ ایک چیٹڈ ڈاکومنٹ کے ساتھ تھا, تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر لیگل کانسیکوینس انٹیل نہ ہو؟ میں آج تک سمجھنے سے قاصر ہوں, اور مجھے اعظم صاحب کے ساتھ بصد احترام بڑا شدید اختلاف تھا اس بات پر, اور میں نے کہا تھا تاریخ سر اس بات کا فیصلہ کرے گی. یعنی آپ اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں, اور وہ بحث یہ ہے کہ بانسری بجنے کی بے کیسے لکھی جانی ہے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کی سبورژن سپریم کورٹ نے کہا. میں نے کہا ہر کیس کے اپنے انڈیجینیس فیکٹس ہوتے ہیں. اگر یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آئین کا توڑا جانا ایک ملٹری ڈکٹیٹر ہی آئین کو توڑتا ہے, تو سر ود ڈیو اپالوجیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کا توڑا جانا ہے, اور اس میں وہ آپ اس پورے پروسیجر کو, تو بھئی سبورژن کیسے ہوگی, وہ تو ایز اے ہول کانسٹیٹیوشن ہوگا, تو پھر اس پہ بڑی بحث. خیر اینی ویز, آج تک آپ آئین کے معاہدے پر تو پوری طرح سے متفق نہیں ہو پا رہے. اب سپریم کورٹ کی ججمنٹس, بے شمار ججمنٹس, ناٹ جسٹ ون ججمنٹ. کیا جسٹس ثاقب نثار صاحب کی سپریم کورٹ کی ججمنٹس آئینی تھی؟ ان کا وہ فیصلہ آج تک مجھے وحشت زدہ کرتا ہے. جب میں ان کی ایک ججمنٹ اٹھاتا ہوں, اس ججمنٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ 62-63 کے فیصلے کو کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن, رانا آفتاب خان تھے ہمارے بڑے معزز میرے دوست تھے, بڑے اچھے پارلیمنٹیرین تھے, اٹس اے ڈائنگ اسپیسیز, آج کل ایسے لوگ پارلیمنٹ میں کہاں ملتے ہیں. وہ تھے پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھے, آپ میں سے کئی دوست جانتے ہوں گے فیصل آباد سے. تو ان کا مقدمہ تھا جس میں جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ یہ 62 اور 63 کے ڈسکوالیفیکیشنز پہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن جو کہ ہوتی ہے, جس میں شہادت قلم بند کی جاتی ہے, ایویڈنس ریکارڈ کیا جاتا ہے, اس کے بعد 62-63 کے فیصلے آتے ہیں. اور یہ میاں نواز شریف کے کیس میں 184(3) میں وہ پوری پوزیشن ہی ٹوٹل یکسر بدل کے رکھ دی. تو میں تو وہ ڈھونڈتا رہ گیا کہ کیسے یہ جورسڈکشن ترتیب پاتی ہے اور کیسے چلتا ہے. اگر آپ کا منظور نظر کون ہوگا, طے شدہ سوال. میں فار گڈنس سیک میں بالکل اس بینچ پر یہ الیج نہیں کر سکتا, کیونکہ اس بینچ کے ساتھ میری ایک ہوپ اٹیچڈ ہے. جتنی لاپ سائڈڈ سپریم کورٹ پچھلے ادوار میں ہم نے دیکھی تھی, جس طرح کے فیصلے ہم نے دیکھے تھے, آج ود دس سپریم کورٹ میں رول آف لا کو پریویل کرتے دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا, اب لیول پلینگ فیلڈس کے ساتھ ایک اور بات جڑی ہوئی آ جاتی ہے. کل رات کو یکدم ایک شور مچا, تو پھر میں مجبوراً آئی وینٹ آن 2-3 TVs اینڈ آئی ایکسپلین دیٹ پوائنٹ, ٹرائیڈ ٹو ایکسپلین دیٹ پوائنٹ. پتہ نہیں وہ میں درست کہہ پایا, میں آپ سے بھی شیئر کر لیتا ہوں. کل شام کو پچھلے پیر کے قریب جب یہ فیصلہ سائفر والی ابھی ڈسٹ سیٹل ہو رہی تھی, اور اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ آ گیا کہ کالعدم قرار دے دیا تحریک انصاف کو. اب جب ایک سیاسی جماعت کالعدم ہوگی تو الیکشن کمیشن اس کو سمبل کیسے دے گا؟ ممکن ہی نہیں. اور کالعدم کیسے ہوگی؟ اس کی کالعدم کرنے کو اس کو بین نہیں کیا گیا. اب ایک لا ہے, اب یہ جو الیکٹورل ایکٹ ہے یہ مانگتا ہے کہ اس کے سرٹن سیکشن کے نیچے آپ نے اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کرانے ہیں. وہ کس تاریخ تک کرانے ہیں, اس پہ عہدوں پر بیٹھے لوگ کیا ان کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے, نہیں دی جا سکتی, اور اگر انتخابات نہیں ہوئے تو کیا وہ پارٹی الیکٹورل سمبل کی حقدار ہو سکتی ہے؟ لا میں لکھا ہے نہیں ہو سکتی. اب یہ ساری باتیں, اگر آپ نے انتخابات کرائے اور وہ انتخابات آپ نے جو کروائے اس پر کنکرنس نہیں آئی, اس پر معترض ہوئی الیکشن کمیشن, ان پروسیڈنگس پر معترض ہوئی, آپ کے الیکشن کمشنر کی اپائنٹمنٹ پہ معترض ہوئی, آپ کے سیکرٹری جنرل کی اپائنٹمنٹ کس باڈی نے کیے, کیسے ہوئے, وہ کون سی ایگزیکٹو کونسل تھی جو آپ کے آئین کے اندر لکھی نہیں ہوئی. تو ان کے وہ جائز سوالات تھے جس کے جوابات نہیں دیے گئے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران دانستہ کر رہے تھے, جان بوجھ کے کر رہے تھے. وہ پورے سسٹم کو, پورے نظام کو دیکھیں, 9 مئی بھی انہوں نے دانستہ کی تھی, پری میڈیٹڈ تھی. میں یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں. چند روز پہلے 9 مئی سے عمران اپنی پوری پارٹی کے ایکٹیوسٹ کو لے کر لاہور, پنڈی, پشاور کے کینٹونمنٹس میں حمایت چیف جسٹس ریلی نکالتے ہیں. اب
کینٹ میں حمایت چیف جسٹس ریلی کا کیا تعلق ہے بھائی؟ اگر آپ نے کوئی حمایت ان کی ریلی کے ذریعے کرنی ہے، جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آپ ججز کی حمایت کے لیے کہ وہ آپ کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں، آپ ان کی حمایت کے لیے ریلیاں نکال کر ایک پولیٹیکل پارٹی ان کے ساتھ بینڈ ویگن ہو رہی ہے. تو عمر عطا بندیال صاحب میرے بہت محترم محسن ہیں، لیکن اس وقت میں نے جب وہ چیف جسٹس تھے، وی کیم ٹو دا پریس اینڈ اسپوک اباؤٹ اٹ. ہم نے بڑی دو ٹوک بات کرتے ہوئے کہا کہ سر اس چیز کو آپ کو خود نوٹس لینا چاہیے اور روکنا چاہیے، بٹ نتھنگ، نو ہیڈ واز پیڈ. لیکن یہاں کیا ہے، اب وہ کرتے ہیں یہ سارا معاملہ، وہ پری میڈیٹڈ لے کر جاتے ہیں، لوگوں کو پوائنٹس دکھاتے ہیں، وہ ایک موک ایکسرسائز ٹائپ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر 9 مئی کو آپ دیکھتے ہیں کہ 29 سے 30 پوائنٹس پر، رادر 31 پوائنٹس پر ایک ہی وقت میں وہ ہلوگنز، بدماش، وہ جو غنڈے تھے، وہ پولیٹیکل پارٹی کے ایکٹیوسٹ نہیں تھے، وہ ٹرینڈ غنڈے تھے. ان کو ٹریننگ دی گئی تھی، ان کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ جتھا بند ہو کر پولیس کے اوپر بم کیسے پھینکنے ہیں. وہ ٹریننگ کی ریفلیکشنز پہلے زمان پاک میں دیکھی جاتی رہیں. وہ ٹریننگز کے ریفلیکشنز جب ان کی کورٹ کی پیشیاں تھیں، پیٹرول بامز کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ، ان کو سکھایا گیا تھا کہ آرسن کیسے کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے لبرٹی چوک سے نکلنا ہے، کیسے آپ نے میاں میر برج کراس کرنی ہے، کیسے آپ نے زمان پاک سے مغل پورہ سے ہوتے ہوئے کور کمانڈر کے گھر تک جانا ہے. اسی طرح قلعہ بالا حصار اینڈ کنٹونمنٹس آف پنڈی اینڈ باقی جو تھے ان کے اوپر تھا. اسی طرح سے ان کو پتہ تھا ایگزیکٹلی ٹارگٹ کرنا ہے جا کر کہ 2 کورٹس ہیں میاں والی کے اندر، تو اس میں سے ایک کورٹ سول کورٹ ہے، وہ میٹر نہیں کرتی، اور وہ کرمنل جو بھرتی کیے ہیں وہ کرمنل کورٹس کا ریکارڈ اٹھا کر سارا لے کر جائیں گے، عدالتوں کو آگے لگائیں گے. یہ سب کچھ ہوا. اب اگر اتنے ہینیس offenses ہوں گے آپ کے اوپر، آپ کے اس طرح کے معاملات ہوں گے، تو ان کے خلاف اگر کوئی پروسیکیوشن ہوگی تو یہ پروسیکیوشن ہوگی، یہ وہ پرسیکیوشن نہیں ہوگی جو باقی پولیٹیکل پارٹیز نے فیس کی ہے. پرسیکیوشن کیا ہوتی ہے سر؟ پرسیکیوشن وہ ہوتی ہے جب آپ بلیکس لا ڈکشنری میں سے کچھ معنی نکال کر لوگوں کو سزا دیتے ہیں. پرسیکیوشن کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کے کاروباری معاملات میں سے جو ایٹ دا بیسٹ سیکشن 14 آف انکم ٹیکس ایکٹ بتا دیا، اس کے بعد کورٹس نے یہ کہا جو ہم کہہ رہے تھے فرام ڈے 1 کے انکم ٹیکس کے معاملات ہیں، اگر کسی کی کمی بیشی رہ گئی ہے تو نوٹس دیں 14 کا، ان سے باقی پیسے وصول کر لیں، بٹ دیٹس آل. پر کہیں پر کسی بات کو روکا نہیں گیا. پرسیکیوشن وہ ہوتی ہے، پرسیکیوشن ہوتی ہے جو مقدمات آپ پہلے نیب سے پروب کرائیں، جعلی مقدمات، انہیں کو من ون اٹھائیں اور FIA کے پاس بھیج دیں، 2 سال تک جیلوں میں بند رکھیں، باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کریں، باپ بیٹا بیک وقت جیلوں میں ڈالیں، جھوٹے مقدمے ثناء اللہ کے اوپر بنائیں، ان کے اوپر آپ منشیات کے مقدمے بنا دیں. ویئر واز دا سپریم کورٹ ایٹ دیٹ ٹائم؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی. اور آج اگر ایک آدھے مقدمے میں جھوٹے مقدمے جو یکسر جھوٹے مقدمے ہیں اگر وہ ختم ہو رہے ہیں تو شور ہوتا ہے جی کہ فلاں شخص لگا. 5 سال کی ایگنی کے بعد اگر ٹرائل پہ کوئی پروسیکیوشن نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی آپ کی اپیل میں کسی بات کے کسی مقدمے میں کوئی وزن نہیں ہے، اگر کورٹس سب کچھ سننے کے بعد وہ مقدمات ختم کر رہی ہیں، وہ میڈیا ٹرائلز، وہ 7 بجے سے لے کے 11 بجے رات کو جو آپ کے وہ ہم نوا کے بیٹھتے تھے، اور وہ جو وہ ہوتی پرسیکیوشن کا پارٹ تھی، وہ مینج ارینج تھی، وہ پرسیکیوشن کا پارٹ. تو میننگ بائی آج یہ جو 2 فیصلے ہیں، ایک الیکشن کمیشن کا، میری دانست میں الیکشن کمیشن نے اگر کہیں پر تحریک انصاف کی جماعت نے کوئی غیر قانونی کام کیا، قانون کے مطابق اپنے انتخابات نہیں کرائے، ایک فراڈولنٹ چیٹڈ مینر پہ عمران کی ایڈوائس پر ایسا کیا کہ سسٹم کو جتنا آپ خراب کرتے جائیں، جس طرح سے ہوتا جائے، اس کو پتہ ہے اس نے کیا کیا. اس نے اس ملک کی سیاست کو برباد کیا، اس ملک کی معیشت کو برباد کیا. ہی نوز دیٹ واٹ ہی ہیز ڈن. اس نے اس ملک کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی. اس نے عسکری اداروں کے اوپر جو حملے کیے، اس نے جو اگر کسی جج صاحب نے فیصلہ دیا، وہ جو ایک فیصلہ جو سمجھا یہ جا رہا تھا کہ مسلم لیگ کی جو درخواست تھی اس پہ فیصلہ آیا کہ عدم اعتماد کے لیے ووٹنگ میں دوبارہ جائیں، تو اس کے بعد رات 11 بجے کی جو کوٹے کھولنے کی کہانی، اور پھر اس کے بعد جو ان کی فیملیز کی ٹرولنگ، ان کی بچیوں کی تصویریں لگا کر پھر اس کے بعد جو بلوا کیا گیا، پھر اس کے بعد لاکھوں نہیں ملینز میں وہ ٹویٹس کو ری شیئر کروایا گیا. ایک وہ طریقہ کار بنا ہوا ہے جعلی ٹویٹس کو آگے پھیلانے کا اور نفرت پھیلانے کا،
اور وہ جو 25-25 ہزار روپے کی تنخواہ پر جن لڑکوں کو سوشل میڈیا میں بھرتی کیا گیا تھا، ان کے ذریعے اس آنریبل سپریم کورٹ کے تب کے ممبرس کی فیملیز کی آئی کین ٹیل یو دیٹ واٹ واز دیٹ. ہم کم از کم کوئی ایسی تنقید جو کہ ناجائز ہوگی نہیں کریں گے. کچھ سوالات ہیں جو میرے ذہن میں آئے، وہ 7 سوالات میں نے آپ کے سامنے اٹھا دیے. میں نے آپ سے کہا کہ سپریم کورٹ کے بیل کے فیصلے میں اسی سپریم کورٹ نے یہ جورسڈکشن ترتیب دی ہے، آج سے نہیں 70 سال سے، قیام پاکستان سے قبل سے. وہ ممالک جہاں پر یہ کامن ویلتھ ممالک موسٹلی جہاں پر یہ ہماری سملر جورسڈکشنز ہیں، وہاں پر بیلز کو ٹینٹیٹیوز اسسمنٹس پہ رکھا جاتا ہے. اس پہ یہ ایک ترتیب دی گئی جورسڈکشن ہے جس میں وہ ریزنز جس کی بیسس پر آپ پورا ٹرائل کنڈکٹ کر رہے ہیں، اس کو اگر آپ کہہ دیں کہ یہ جو لاز ہیں ان کی اپلیکیبلٹی اس طرح سے نہیں ہوتی اور سپریم کورٹ سے جائے یہ کہہ دے، تو پھر بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی اس کورٹ کے لیے. دوسرا نقطہ کہ کہیں وہ آپ کے حکم کے ساتھ ٹرائل کورٹ کیسے کیا بوجھ اٹھائے گی ٹرائل کورٹ، وہ تو پریجوڈس ہو جائے گی. اور سملیرٹی دیکھیں، ایک طرف میں صرف 2 باتوں کے اوپر ذکر کر رہا ہوں کہ جب نیب کی تفتیش چل رہی تھی میاں نواز شریف کے مقدمے میں، تو سپریم کورٹ سپرنٹینڈنٹس پرووائڈ کر کے وہ اختیارات بھی ازیوم کر رہی تھی جو ان کے تھے نہیں. یعنی ایگزیکٹو کا اختیار ہے کہ وہ جے آئی ٹی بنائے، ان کے کیس میں سپریم کورٹ بنا رہی تھی. اور سپریم کورٹ کیا بنا رہی تھی؟ وہ دہشت گردی کی تفتیش کرنے والی جے آئی ٹی جس میں ایم آئی کے افسران، جس میں انٹیلیجنس آئی ایس آئی کے افسران، ان کے اوپر مشتمل، جو صرف اور صرف اینٹی ٹیررزم ایکٹ آف 1997 کے تابع بن سکتی ہے، اور بنانے کا اختیار صرف گورنمنٹ کے پاس ہے. سپریم کورٹ ترتیب دے رہی تھی. جیسے رانا آفتاب احمد خان والے کیس کا ذکر میں نے بھی آپ سے کیا، پوری جورسڈکشن کو بدل رہی تھی تب سپریم کورٹ. آج ٹینٹیٹیو اسیسمنٹس کی جو بیسکس تھیں ان کی بیل کے لا کی، آج رادر تھوڑا سا اسے ایک قدم آگے سپریم کورٹ چلے گی، تو اس کے کیا اثرات ہوں گے باقی مقدمات پہ. لیٹ سے میرے پہ کرمنل کیس ہے اور میں بیہائنڈ دا بار ہوں، تو کیا مجھے ایک عام سٹیزن کو، جو میں کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہوں، میں بھی انتخاب لڑتا ہوں، 6-7 انتخابات لڑنے کی میری تاریخ ہے، تو کیا میں اگر کسی مقدمے میں عدالت کسی تفتیش کے نتیجے میں یا تفتیش کے سلسلے میں کسی جرم کے نتیجے میں بیہائنڈ بار ہوں، تو مجھے لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے سر will I have the same level playing field rather. تو پھر یہ لاڈلے جن کی 5 سال تک فورن فنڈنگ کے کیس، جس میں فورن ایجنٹ ہونے کے ٹریسز بھی آتے ہیں، جس میں یہ اب میرا شبہ تقویت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ جب یہ ریاستی وہ ادارے جو اس ملک کی سرحدوں کے محافظ ہیں، سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، انٹرنل تھریٹس اور چیلنجز کو میٹ کرنے کے، جو یہاں سے سلیپر سیلز کو اتارنے کے، جو ضرب عضبوں کو اپنے ملک کی حدوں کے اندر لڑنے کے ذمہ دار ہیں، یا وہ ادارے جو میری نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، میری پارلیمنٹ ہے، ایک شخص ان پر حملہ آور ہے، ایک شخص اس ملک کی سیاست پر حملہ آور ہے، اس ملک کی اس نے اتنا بگاڑ پیدا کر دی ہے، اتنی نفرت پیدا کر دی ہے، اس ایک ایکسینچویٹڈ سوشل میڈیا کی پوزیشن، جو کہ ریاست پاکستان کے پیسوں کے ساتھ ریاست پاکستان کے اداروں کے اوپر اس کی ایک ملیشیس کیمپین چل رہی ہے. تو یہ چند سوالات تھے، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لیجیے. جی جس طرح آپ بات کریں لیول پلینگ فیلڈ کی، چلیں جس نے جو کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. 2018 کے انتخابات میں بھی اس کا ایک پارٹی کو دباؤ کا شکار ہے، لیکن آپ پر ایک نئی چیز متعارف کرائی گئی کہ کاغذات نامزدگی چھین لیے جاتے ہیں، تائید کنندہ تجویز کنندہ جو ہے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. بالکل ایسا آپ کیسے کہیں گے کہ دیکھیں، میں فرینکلی میرا ڈسٹرکٹ قصور ہے یار، تو میرے ضلع میں تو سب لوگ درخواستیں دے رہے ہیں، ماں سوائے ایک آدمی جو کہ پی او شی او ہے کہیں، جس کے اوپر بڑے مقدمے ہیں، ایک نہیں 8-10 مقدمے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی گارب میں چھپ کر اپنے کرمنل ایکٹس کو کر رہا ہے. اس کے علاوہ تو ہم نے تو کوئی ایک بندہ کیسے، سب لوگ اپنے نامینیشن پیپرز دے رہے ہیں. یا جو لوگ عمران خان کی اس سیاسی حکمت عملی اور اس جو ملک کے نقصان کی بنیاد پر ان کا اپنا ایک نظریہ اس وقت قائم ہو گیا ہے، اداروں کی ہوتی تباہی، عدالتوں میں اندر آتے بگاڑ، پارلیمنٹ کی بے توقیری، سیاست کو ایک بے رحم ایسا سلسلہ بنا کر جس کے ساتھ آپ سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں، معیشت کی بربادی کی وجہ سے ان سے ڈس ایسوسیٹ کر کے کوئی استحکام پارٹی میں جا رہا ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے، وہ علیحدہ بات.
لیکن ہمیں کوئی وہاں پہ لوگوں نے درخواستیں دی ہیں پی ٹی آئی لیک کر دی, ہمیں تو کوئی ایسا ریفلیکشن نہیں ملا. دیر از ناٹ اے سنگل کیس وچ کوڈ بی سبسٹینشیٹڈ. ملک صاحب یہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ آپ ایک قانون کے طالب علم کی ہے, آپ کو دیکھتے ہیں قانون کے اوپر آپ کو بولنا ہے. یہ جو کل فیصلہ آیا ہے بندے کا نشان واپس ہوا ہے, اس پہ اب فردر کیا رائٹ بچتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کہ وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں, ہائی کورٹ جا سکتے ہیں, یا کسی فیصلے میں پھر سے اپیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس سچویشن سے ہم خود گزرے ہیں. ایکسیپٹ ہوتی ہے ان کی اپیل تو کیا بیلٹ پر بندے کا نشان آ سکے گا؟ دلشاد دیکھیں اس سچویشن سے ہم خود گزرے ہیں. جب سینٹ کے انتخابات تھے تو اس وقت ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز کی بیسس پر کچھ ایشوز تھے. دا سیم ٹریٹمنٹ وی ہیڈ, اور ہمارے جو لوگ تھے وہ اپنے نامینیشن پیپرز پہ پولیٹیکل پارٹی نہیں لکھ سکے, تو اس کا ریلیف جو تھا وہ ہمیں کہیں سے نہیں ملا تھا. وہ پھر اس کے بعد ہمیں اپنے انتخابات درست کرنے پڑے, درست کرنے کے بعد ہمیں وہ سبمٹ کرنے پڑے, سبمٹ کرنے کے بعد وہ پھر الیکشن کمیشن نے ان کو پروب کیا, پھر ان انتخابات کو درست تسلیم کیا, اور اس کے بعد پھر ہمیں انہوں نے دوبارہ انویسٹمنٹ دی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی بلے کے نشان کا مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ جو ٹریٹمنٹ مجھے ایز اے پارٹی پی ایم ایل این کو ملتی ہے, مجھے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ بھائی آپ کے سینٹ کے انتخابات ہیں, نن آف یور مین کین رائٹ پی ایم ایل این, اس کے اوپر لکھ نہیں سکتے. کیوں کہ آپ کے انتخابات کی جو شرط تھی وہ پوری نہیں ہو سکی, تو یو ول بی ہیونگ نو نیمز آف دا پارٹی اینڈ سمبل. اچھا ملک صاحب, آپ اس فیصلے کو اپنے فیصلے کے ساتھ کیسے نفی کر سکتے ہیں کہ ہم سے بھی سمبل چھینا گیا, ہمیں بھی آزاد امیدوار کیے گئے؟ اس سینٹ کے الیکشن پہ وہ ارکان اسمبلی نے ووٹ پول کرنا تھا, ایک چوچولی کی ملیا میں بیٹھا ہوا ان پڑھ شہری جس کا رائٹ ہے کہ وہ ووٹ پول کرے, کیا اس سے میں نے اپنے ساتھ نتھی نہیں کیا. میں نے آپ کو صرف ایک پریسیڈنٹ بتایا ہے کہ جب آپ کچھ ایسا کرتے ہیں جو الیکشن کے لاز کے مطابق نہیں ہوتا تو کالعدم ہوتے ہیں. اس وقت مجھے کالعدم ہونے میں جو کانسیکوینس تھا وہ سینٹ کے الیکشن پہ انٹیل کرنا پڑا. آج یہ جب ان کو ساتھ یہ ان کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے تو اس وقت جنرل الیکشنز ہیں, تو ان کو اپنا کام درست کرنا چاہیے تھا. عمران خان کو یہ بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے. پارٹی الیکشن کے اندر دیکھا گیا کہ سیاسی جماعتیں جو ہے چیئرمین وہی رہتا ہے, صرف ایک کاغذی کارروائی کر کے جمع کرے. یہاں پر چیئرمین بھی چینج ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, پھر بھی اس کو افیکٹو نہیں کیا. نہیں دیکھیے ایسا ہوا نہیں. رادر جہاں پر چیئرمین وہی رہتے ہیں وہاں پر ان کے آئین میں اس چیز کی گنجائش ہوتی ہے, اور اس کی وہ وضاحت آئین خود دیتا ہے پارٹی کا. اب انہوں نے خود لکھ رکھا ہے اس کے اندر, میں نے تو نہیں لکھ رکھا. اب یہ ان کا اپنا آئین ہے جس کی خلاف ورزی وہ کر رہے ہیں. یہ وہ طریقہ کار جو اختیار کر رہے ہیں, جو جنرل سیکرٹری جنرل اپوائنٹ جن کو کر رہے ہیں, جس کونسل کے ذریعے کر رہے ہیں, وہ ان کے آئین میں موجود ہیں. اور جو اس کے اوپر اپنا الیکشن کمشنر وہ لگا رہے ہیں, اس کی اپوائنٹمنٹ بالکل ہو ہی نہیں سکتی, ان کے اپنے لاز کے مطابق نہیں ہو سکتی, تو اس کو میں کیا کروں. دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ تحریک انصاف بنیادی طور پر اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ان کی انتخاب ہونے نہ ہونے سے, ان کے پاس نشان ہونے نہ ہونے سے فرق کیا پڑتا تھا. میرا یہ خیال ہے کہ ایک پارٹی جس کے جتنے اس کی پارلیمنٹری پارٹی کے 70-80% لوگ اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر گئے ہیں, ان کا کوئی شخص اس وقت اس پارٹی کا نام لے کر اپنا بتائے نا, کوئی somebody should come and sit. ان میں سے کوئی ایک آئے آ کر ان اقدامات کو وہ پبلکلی بیٹھ کے ذرا مجھے اس کے اوپر جو انہوں نے کام کیا ذرا ان کو پبلکلی بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی ایک شخص ان کی حمایت میں مجھے ایک جملہ کہہ کر دکھائے. مجھے بتائیں کیا یہ معیشت کی بربادی ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے حکومتیں حاصل کی اور اس کے بعد جو ریاست کا حال کیا, کیا یہ 9 مئی ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ کیا یہ سوشل جو ڈسٹرکشن ہے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ ایک شخص آ کر بتائیں. یہ کہتے رہے کہ جی ہم اسٹیبلٹی پرسو کرنا چاہتے ہیں. جب ان کے پاس شیخ صاحب تھے فائنانس منسٹر, وہ دھڑام سے نیچے پھینکی اور اٹھا لیا شوکت ترین صاحب کے ساتھ ایک گروتھ کا اکانومی کے ساتھ جو انہوں نے کیا. یہ جو آج جو یہ قوم یہ کاٹ رہی ہے فصل, وہ ان کی بوئی ہوئی فصل ہے, اس کو درست کرنا ہے. سازش کی, انتقام, سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا. آج مسلم لوگوں
ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کرنے نہیں جا رہی اور نہ ہی کی درخواستیں لائی ہوتی ہیں عدالتوں میں، نہ ان کے خلاف کوئی بیانیہ بنایا جا رہا ہے. شروع میں یہ بیانیہ سب کا مسلم کا لیکن اب اسی بیانیہ سے پیچھے ہٹ کر اب ان کا ساتھ دیا جا رہا ہے. کیا کہیں؟ یہ دیکھیں ساتھ کی بات نہیں ہے. میں آئی ایم امنگسٹ دوز پیپل جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ مسلم لیگ کسی جامد سوچ کی جماعت نہیں ہے. مسلم لیگ اس ملک کے مسائل کا حل پہلے بھی کرتی رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی کرے گی، اور ہمیں اپنی لیڈرشپ سے یہ توقع ہے، یہ وی ہیو انویسٹڈ آر ہوپس ان دم کہ یہ جو 25 کروڑ لوگ ہیں ان کے دکھوں کا مداوع بھی کرے گی. تھینک یو جی.